السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، خوش و آباد ہوں گے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی بہت ہی پیارا وظیفہ یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی پیارا سا صفاتی نام لے کر آتی ہوں۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی وظیفہ لے کے نہیں آئی، آج بہت ہی پیارا بیان لے کر آئی ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اچھا بنائیں۔ تو چلتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بیان کی جانب، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا ان لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں سے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام میں عورت کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ہی اعلیٰ قسم کا بہت ہی اونچا مرتبہ عطا کیا ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کا رتبہ سب سے زیادہ عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا رتبہ ماں کا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیوی کے لیے، جب یہ عورت بیوی ہوتی ہے تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے بولا، خدیجہ اگر تم مجھ سے میرے جسم کی کھال بھی مانگتی تو میں وہ بھی تمہیں اتار کے دے دیتا۔ بیوی کا رتبہ بتایا، اور جب یہی ایک عورت جب بیٹی بنتی ہے تو انہوں نے واضح طور پہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر انہوں نے یہی ارشاد فرمایا بہن کے لیے کہ بہن جب اپنے گھر بھائی سے ملنے آتی ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ بولتے تھے، کہتے تھے کہ تم نے آنے کی زحمت کیوں کری، مجھے بولتی میں آ جاتی، میں غلاموں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کو جب ماں کے رتبے پہ تبدیل کرا تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور جنت کو ماں کے قدموں تلے جنت کو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یاد فرمایا تو تھوڑے بالکل اداس ہو جاتے، اور پھر فرماتے کہ کاش میری ماں بھی اس دنیا میں زندہ ہوتی، اور میری ماں ہوتی اور جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا سجدے میں ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، اور میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا، جی اماں جی کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ وقت کتنا پیارا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنے پیارے اتنے خوبصورت مرتبوں سے نوازا۔ آج ہم عورت تو ہیں لیکن ہم اچھی یا نیک عورتوں کی صفات اپنے اندر موجود نہیں رکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عورتوں کو رہنے کا حکم دیا ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے، اس طریقے سے تمام چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت محبت کی۔ آج کسی گھرانے میں 2 سے 3 بیٹیاں ہو جائے تو کہتے ہیں بیٹیاں بیٹیاں بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیاں دی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں سے بہت محبت فرمائی، ان کے ساتھ اتنا ان کا پیار تھا کہ ان کی بیٹیاں آتی تو وہ استقبال کے طور پہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور بہنوں سے شفقت کرنے کا بولا ہے۔ آج کسی کی بہن ایک دن گھر پہ آ جاتی ہے، 4 دن رک جاتی تو 4-5 لوگوں کا منہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام رشتوں میں بہت زیادہ پیار محبت چھپائی ہے، اور ان رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ہمیں بھی ان رشتوں کو سمجھنا چاہیے، اور ایک عورت ہے اور ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے ایک پردے میں رکھا ہے، قرآن مجید کو پردے میں رکھنے کا حکم ہے، اور تیسرا ایک عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے اس دنیا کے اندر کہ اس کو پردے میں رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت فرمائی ہے عورتوں سے۔ دیکھیں ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم لے کے جائے گی، بھائی کو، بیٹے کو، اولاد کو اور شوہر کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں ایک دم انسان کوئی بھی نہیں سیکھتا کرتا، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، خود بھی کریں، تھوڑا سا پردے کا اہتمام کریں، اپنی اولاد کو بھی اس پردے کا اہتمام کرنے کا سکھائیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کریں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں نے ہمارے صحابہ کرام کی زوجاؤں نے کیا تو ہم نہیں کر سکتے؟ یا ہم یہ سوچیں گے کہ دنیا میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آج ہم اپنے اچھے مہنگے برانڈڈ سوٹ پہنیں گے تو لوگ ہمیں کیسے دیکھیں گے، لوگ ہم اپنے سوٹ کی نمائش کیسے کریں گے؟ ارے دنیا میں تو آپ لوگوں کی نظر کا وہ بن جائیں گے کہ لوگ آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں گے، بڑا پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے، بہت پیارا تیار ہوئی ہے،
لیکن کیا ہماری ان دنیاوی چیزوں میں رکھ کر کے ہماری آخرت اچھی ہوگی؟ آخرت کا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہمارا بے پردہ گھومنے سے ہم چار مرد کو جہنم لے جائیں گے؟ جہنم کی آگ ہمیں دیکھ کے بھڑکے گی کیسے؟ بے پردہ ہمارے گھومنے سے کتنے کتنے معاملات گندے ہوں گے، کتنے معاملات خراب ہوں گے، کیا حال ہوگا ہمارے قبر کے اندر؟ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں آج دنیا کی آسائشیں چاہیے، آج ہمیں دنیا کی آسائشیں چاہیے، آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا پہننا ہے، کیا کرنا ہے، کس چیز کو پہننے سے لوگ مجھے پسند کریں گے، کس چیز کو پہننے سے نہیں پسند کریں گے۔ ارے لوگ یہ کہتے ہیں پردہ کریں گے تو بچی کے رشتے نہیں آئیں گے، ارے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ان دقیانوسی باتوں سے باہر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جوڑ اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی اولادوں کا، سب کا جوڑ اتارا ہوگا اور اتارے گا، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہر چیز کو جانتا ہے۔ پردے میں رہنے کا حکم ہمیں ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ عورت کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ پاک نے ہم عورتوں کو بہت اعلیٰ مقام دیا، اور سب سے بڑا مقام ماں کا دیا ہے، ماں کا رتبہ، جنت، جو ہم دعاؤں میں جنت لوگ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا اتنا مقام دیا، عورت کو عورت جب ماں کے رتبے پہ آتی ہے، اتنا مقام ہے کہ جنت اس کے قدموں تلے ڈال دی، اس کے جنت قدموں تلے ڈال دی۔ اس کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پردے کا اہتمام نہیں کرنا، ہمیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات جتنی بھی تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری۔ آج ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے پہلے 5000 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے کہ ہم باریک لباس پہن کے پورے جہان میں گھومتے ہیں، اپنی پورے محلے میں، اپنے پورے زمانے میں نمائش کرواتے ہیں؟ اس نمائش سے اچھا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے پردے کا اہتمام کریں، نیک صفات والی عورتوں میں شامل ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا بہت اعلیٰ مرتبہ بتایا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ لوگ سمجھیں۔ آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن سمجھانے کا مقصد ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی جب تھی تو بیوی کے لیے کیا مقام دیا تھا کہ پیارے نبی نے بولا، خدیجہ اگر تم مجھ سے میرے جسم کی کھال بھی آج مانگ لیتی تو میں پورے جسم کی تمہیں کھال اتار کے دے دیتا، اتنا رتبہ ہے۔ بیٹی کے لیے استقبال پہ کھڑے ہو گئے اور اپنی بیٹی کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہن کو بولا کہ بہن جب گھر آتی تو کہنے لگی اتنی زحمت کیوں کہ تم نے آنے کی، مجھے کہلوا دیتی، پیغام بھجوا دیتی، میں خود آ جاتا۔ اور ماں کا تو ماشاءاللہ کیا مرتبہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک عورت صرف کتنے رشتوں سے ہو کے گزرتی ہے، آخری رشتہ اس کا مقام اس کے ماں پہ آ کے رکتا ہے، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنے پیارے مقامات ادا کیے ہیں، اتنے عطا کر دی اللہ نے ایک عورت کو، اتنے رتبے عطا کرے ہیں، اس پہ بھی ہم لوگ اپنی صفات کو کیا چینج نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے؟ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو نہیں لگا سکتے؟ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے بن نہیں سکتے؟ تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ آج اگر ہم چینج ہوں گے تو ہم اپنے آنے والی تمام نسلوں کو چینج کر سکیں گے، انہیں گمراہی کے رستوں سے بچا سکیں گے، ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، اور ہم اپنے اولاد کو سکھا سکیں گے نیک اعمال کیا ہیں، پردے کا حکم کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں میں ہمیں بتا چکے ہیں کہ پردے کا حکم عورت پہ لازم ہے، پردہ کرنا ہے عورت نے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں۔ تو جیسے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی پیاری سی ویڈیو لے کر آتی ہوں، جو آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو بنائی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اپنے پیاروں کا، اپنے گھر میں تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سال اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ظاہری اور باطنی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہم آمین۔ اللہ پاک ان تمام میری بہنوں کو جو اس وقت بے اولاد ہیں، ان کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ آنے والے ٹائم پہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، آپ سب لوگ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔